گھبرا کر فوراً سر نفی میں ہلایا۔ نہیں دادو، کچھ نہیں، اور تیزی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ وہ ابھی رات کی حقیقت کسی پر عیاں نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس کے نزدیک وہ عمل رخصتی کے بعد ہی بہتر تھا، لیکن اب وہ مجبور ہو چکی تھی۔ اس کی چال میں اب جلد بازی آ گئی تھی، مگر لرزتے ہوئے، جیسے زمین بھی اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہو۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ اندر جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اپنی سرخ آنکھوں اور زرد چہرے کو دیکھ کر ایک لمحے کو خود پر قابو نہ رکھ سکی اور پھر دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر آہستگی سے رونے لگی۔ باہر صدیقہ بیگم دروازے کے پاس کھڑی سوچ میں ڈوبی تھی۔ یا خدا، یہ بچی اتنی سہمی سہمی کیوں ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائیں۔ ان کے دل میں سوالات ابھرنے لگے تھے، مگر جواب ابھی دھند میں چھپے تھے۔ کمرے میں گھڑی کی سوئیاں 12 بجنے کے بعد بھی آگے بڑھ رہی تھیں، لیکن اس لڑکی کی زندگی کا وقت جیسے وہیں ٹھہر گیا تھا۔ باہر ساس اور نند اس کا انتظار کر رہی تھیں اور اندر وہ اپنے خوف اور تھکن میں قید تھی۔ کمرے کی فضا ایک بار پھر بوجھل ہو گئی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ دفتر کے کمرے میں خاموشی اور سنجیدگی کا ماحول چھایا ہوا تھا۔ بڑے شیشے کی کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ میز پر فائلوں کا ڈھیر اور ایک طرف کافی کا مگ رکھا ہوا تھا۔ زارون خان اپنے کیبن میں لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تیزی سے ٹائپ کر رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس کی ماں ثریا بیگم داخل ہو رہی تھی۔ ماں کو دفتر میں دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ گئیں اور شفقت بھرے لہجے میں بولیں، صبح ملاقات کیے بغیر دفتر آ گئے؟ ماں سے زیادہ عزیز ہو گیا کاروبار؟ اتنی بھی کون سی ایمرجنسی لگی تھی جو تم ایک دفعہ کمرے میں جھانکنے بھی نہیں آئے؟ حالانکہ میں نے تمہیں 1000 مرتبہ سمجھایا ہے، مجھے ایک دفعہ اپنا چہرہ دکھا دیا کرو۔ زارو نے فوراً لیپ ٹاپ بند کیا اور نرم انداز میں بولا، آپ سے عزیز نہ پہلے کچھ تھا اور نہ آج کچھ ہے امی، بس کام کا تھوڑا دباؤ تھا، اس لیے جلدی آ گیا۔ رات کو آپ سے ملنے کا ارادہ تھا، بس ابھی نکاح کی وجہ سے کچھ چھٹیاں بھی ہو گئی تھیں، سب چیزیں سنبھال رہا تھا۔ ثریا بیگم ذرا شکوے بھرے انداز میں بولی، ہاں ساری ذمہ داریاں تم پر ہی تو ہیں، ذرا خیال نہیں ہے تمہیں میرا، پورا دن تمہارے انتظار میں بیٹھی رہتی ہوں، لیکن لڑکے کو فرصت ہی نہیں ماں کے لیے۔ رات کو بھی تمہارا انتظار کیا، صبح بھی کیا، اسی لیے آج میں خود دفتر چلی آئی۔ نواب زادے تو اب اپنی شکل دکھانے کے روادار بھی نہیں رہے، ہمیں خود ہی ان کے آفس جانا پڑے گا حال احوال دریافت کرنے۔ اب یہ نوبت آ گئی ہے۔ زارو نے ان کی بات سن کر گہرا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، چھوڑے نا امی، ویسے آپ نے بہت اچھا کیا یہاں آ کر، مجھے آپ سے بہت کام تھے، آپ سے کچھ فائلوں پر دستخط بھی لینے تھے۔ بزنس زارون ہی سنبھالتا تھا، لیکن نام اس نے اپنی ماں کے ہی رکھا تھا۔ آپ کافی لیں گی یا چائے؟ وہ انٹرکام اٹھانے ہی والا تھا کہ ثریا بیگم نے فوراً ہاتھ سے اشارہ کیا، ابھی کچھ نہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے، پہلے تم سے بات کر کے اپنا دل ہلکا کر لوں، پھر تمہارے ساتھ کھانا بھی کھاؤں گی۔ زارو نے انٹرکام واپس رکھا اور ماں کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، جی بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ سب خیریت ہے؟ آپ کافی پریشان لگ رہی ہیں مجھے۔ چند لمحے وہ خاموش رہی، جیسے الفاظ چن رہی ہو، پھر آہستہ آہستہ گویا ہوئی، زارون، تم ماضی کو بھول کیوں نہیں چاہتے؟ ماضی کو سینے سے لگا کر کب تک جیو گے؟ میں نے سب فراموش کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں آج تمہارے اور سمرین کے ساتھ خوش ہوں۔ اب تو ہماری فیملی میں توبہ بھی شامل ہو گئی ہے، تو کیوں سب کچھ بھول کر ایک نئی زندگی اس بچی کے ساتھ شروع نہیں کرتے؟ تمہاری نانو بہت پریشان ہے اور میں بھی بہت پریشان ہوں۔ اگر تم اسی طرح ماضی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھو گی تو ساری زندگی اس بے بنیاد آگ میں جھلستے رہو گے جس کا اب کوئی وجود نہیں ہے۔ جو لوگ ماضی میں جیتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ میری جان، کچھ تو خیال کرو۔ زارون کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ وہ کرسی سے ذرا پیچھے ہوا اور سرد لہجے میں بولا، اگر آپ اپنی بھتیجی کی طرفداری کے لیے بیٹھی ہیں تو بہتر ہے آپ چلی جائیں، کیونکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں پرانا سب بھول کر نئی شروعات کروں۔ جو میں نے گنوایا تھا میں مر کر بھی بھول نہیں سکتا۔ ثریا بیگم اس کے لہجے کی تلخی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی،
تم کیوں اس طرح کرتے ہو؟ جو بھی ہوا ماضی میں وہ اس کی